السلام علیکم۔ میں ہوں فیصل محمد اور آپ دیکھ رہے ہیں ہمارا یوٹیوب چینل ویوز آف فیصل محمد۔ اس وقت جب میں آپ سے بات کرنے لگا ہوں تو ٹھیک میرے ویلاگ کرنے سے 10 منٹ قبل ہی جو ہے ایک اور استعفیٰ جو ہے جسٹس اعجاز الاحسن کا جو ہے وہ بھی سامنے آ گیا ہے۔ جیسا کہ آپ کو پتہ ہے کہ میں نے کل کے اپنے ویلاگ میں بتایا تھا کہ سپریم جوڈیشل کونسل میں جو مظاہر نقوی کے خلاف جو کارروائی کی گئی تھی وہ مکمل طور پر جہاں تک میرا تعلق ہے یا جو میرا اوپینین ہے وہ یہ ہے کہ وہ ان کے خلاف جو ہے سیاسی اور جو ہے ایک انتقام، اگر کھل کر میں واضح طور پر کہوں تو سیاسی انتقامی کارروائی ہے، کیونکہ جیسے میں نے کل آپ کو بتایا تھا کہ مظاہر نقوی پر یہ ایک الزام رکھا جاتا ہے کہ وہ جو ہیں عمران خان کے حوالے سے نرم گوشہ رکھتے تھے، نہ صرف عمران خان کے حوالے سے بلکہ کچھ لوگوں کا خیال ہے جوڈیشری کے، وہ یہ کہتے ہیں، ایک مخصوص نظریے کی بات کر رہا ہوں میں، ان کا یہ خیال ہے کہ وہ نہ صرف عمران خان کے لیے نرم گوشہ رکھتے تھے بلکہ جو اسٹیبلشمنٹ ہے اس کے حوالے سے بھی ان کا رویہ جو ہے وہ تھوڑا سا نرم گوشہ رکھتے تھے۔ شاید غالباً پرویز مشرف کی جو جس بینچ نے پرویز مشرف کو جو سزا دی تھی اس بینچ کو اڑانے کا جو ایک اقدام تھا ان کی جانب سے، شاید غالباً یہ بات اس لیے کہی جاتی ہو، لیکن بہرحال جو کچھ بھی ہو، لیکن میرے نزدیک جسٹس مظاہر نقوی پر جو بھی الزامات تھے وہ درست نہیں تھے، کیونکہ انہوں نے تقریباً ہر چیز کے بارے میں اپنی وضاحت دی اور وہ مزید دینے کے لیے تیار تھے، لیکن جیسا کہ کل میں نے آپ کو بتایا تھا، کل کے ویلاگ میں آپ ضرور دیکھیے اگر نہیں دیکھا ہو، میں نے کہا تھا کہ اس سے قبل جو پہلے سپریم کورٹ کے معزز جج صاحبان رہے ہیں، حالیہ طور پہ مثال آپ کی جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کی ہے، جس وقت ان کے اوپر مقدمات چل رہے تھے، معاملات چل رہے تھے سپریم جوڈیشل کونسل کے اندر، تو انہوں نے جو ان کے پہ جو حکم امتناعی سے متعلق ان کی جو درخواست تھی، جو ان کو ریلیف دیا جانا تھا وہ دیا گیا تھا، تو ان کو کیوں نہیں دیا گیا؟ یہ بڑی بات ایک واضح ہے۔ دیکھیے یہاں پر ایک بات میں آپ کو بتا دوں کہ اب یہ تو کارروائی جو ہوئی ہے، لیکن ساتھ میں آپ نے دیکھا ہوگا کہ آج ایک اور بات جو ہے قاضی فائز عیسیٰ کی طرف سے کہی گئی، انہوں نے کہا کہ سپریم جوڈیشل کونسل جو ہے ان کے استعفیٰ دینے کے بعد بھی ان کے حوالے سے کارروائی جاری رکھے گی۔ میں سمجھتا ہوں میرے نزدیک یہ بات درست نہیں ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ بہرحال میں خود پاکستان میں سیاست کرتا رہا ہوں بینگ اے پولیٹیشین، اور اس کے علاوہ بھی ایز اے میڈیٹر میرا پاکستان کے آئین کو میں اچھی طرح الحمدللہ سمجھتا بھی ہوں اپنی دانش میں جہاں تک ہے، اور جو تک میں نے تھوڑا بہت قوانین دیکھے ہیں سپریم جوڈیشل کونسل کے قوانین کے اندر بھی کہیں یہ چیز نہیں ہے کہ وہ کسی سابق جج کے خلاف جو ہے سپریم جوڈیشل کونسل جو ہے کوئی تحقیق کرے، کیونکہ جب وہ استعفیٰ دے دیتے ہیں بنیادی طور پر تو وہ صرف ایک ایکس جو ہے مطلب وہ جج ہو جاتے ہیں، لیکن آج یہ کہا گیا ہے کہ ان کے خلاف دوبارہ کارروائی ہوگی اور وہ کارروائی جاری رکھی جائے گی۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ اگر یہ کام اس طرح کیا گیا تو پھر یہ جو ہماری جوڈیشری ہے اس کے اندر ایک ججز کے خلاف جو ہے کہ انتقامی کارروائیوں کا ایک نہ رکنے والا سلسلہ جو ہے وہ شروع ہو سکتا ہے۔ اور یہ بات جس وجہ سے میں کہہ رہا ہوں، میرے ناظرین اس چیز کو اچھی طرح سمجھ سکتے ہوں گے، جو نہیں سمجھ پاتے وہ کل میرا کر کا ویلاگ ضرور دیکھیں، کیونکہ میں نے بتایا تھا کہ اس تمام صورتحال کے اندر جو ہے اس کا سیاسی پس منظر ہے، اور آج اسی چیز کو دیکھتے ہوئے آج آپ دیکھیں کہ ایک دوسرا استعفیٰ جو جسٹس اعجاز الاحسن کا آیا ہے، یہ اور انتہائی خطرناک جو ہے میں سمجھتا ہوں میرے نزدیک یہ خطرناک اقدام ہے اور قابل تشویش ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ دیکھیے پاکستان کی جو ریاست ہے آلریڈی پہلے ہی آپ کو پتا ہے ہم ایک بہت بڑے جو ہیں معاشی بحران کا شکار ہیں، سیاسی ہمارے حالات بے انتہا خراب ہیں، ہمارے جو ہیں معاملات جو ہیں اس قدر بگڑے ہوئے ہیں کہ ہمیں لا اینڈ آرڈر کی جو سچویشن ہے ہمارے دو صوبوں کے اندر انتہائی خراب ہے، عدالتوں کے جو معاملات ہیں، جو ہماری لوئر کورٹس جو ہیں، آپ نے دیکھا ہوگا ہائی کورٹس وغیرہ کے اندر ادھر ادھر، یعنی ایک طرف جج آرڈر کرتا ہے اور کہتا ہے کہ جناب فلاں کو ایکس وائی زیڈ کو چھوڑ دو، اور دوسری طرف جا کے پولیس والے اسے پکڑ لیتے ہیں۔ تو ایسی صورتحال کے اندر میں سمجھتا ہوں کہ واحد ایک کورٹ جو ریاست کے اندر رہ جاتی ہے وہ صرف اور صرف سپریم کورٹ ہی رہتی ہے، لیکن اگر سپریم کورٹ کے بھی اگر حالات یہ ہو جائیں کہ وہاں پر فیصلے سیاسی بنیادوں پر ہونے لگے اور وہاں پر بھی فیصلے جو ہیں سیاسی خواہشات کی بنیاد پر ہونے لگے، تو میں سمجھتا ہوں پھر وہ ریاست کی بربادی کی طرف پہلا قدم ہوتا ہے۔ یہ میں بہت بڑی بات کر رہا ہوں لیکن یہ حقیقت ہے۔ اب دیکھیں ہوگا کیا، اب ہو یہ رہا ہے کہ ان کے جانے کے بعد، یعنی جسٹس مظاہر نقوی کے جانے کے بعد اور جسٹس اعجاز الاحسن کے جانے کے بعد، اب آپ کو پتا ہے کہ وہ تمام گروپ جن کے بارے میں جو کہ ایک معتدل مزاج گروپ تھا، جن کے بارے میں یہ کہا جاتا تھا کہ یہ ایک معتدل مزاج گروپ ہیں، جبکہ ہمارے معزز قاضی فائز عیسیٰ کے اوپر تو یہ سب کو پتا ہے کہ وہ ان کا جھکاؤ جو ہے نواز شریف کی جانب ہے، نظر آ رہا ہے، مطلب میں الزام نہیں دے رہا، مطلب میں ان کو الزام نہیں دے رہا، لیکن واضح نظر آ رہا ہے کچھ چیزیں ہوتی ہیں جو نوشتہ دیوار ہوتی ہیں۔
تو ان 2 ججز کے جانے کے بعد جو ہے اب ہوگا یہ کہ آپ کو پتا ہے کہ پہلے ہی آلریڈی ہمارے پاس 3 ججوں کی سپریم کورٹ میں جگہ خالی ہے. اب وہ 3 جج جب آئیں گے، جب ان کی اگر دوبارہ بھرتی اس کے اندر ہوگی، جب ان کی اپائنٹمنٹ ہوگی، تو آپ کو سمجھنے میں آ جانا چاہیے کہ کون سے لوگ جو ہیں یہاں پر آئیں گے. اور ساتھ ساتھ میری اس بات کی میں تصدیق کے لیے اس لیے بھی کہہ رہا ہوں کہ جسٹس مظاہر علی نقوی کے خلاف جو آج قاضی فائز عیسیٰ کا جو بیان آیا تھا، انہوں نے کہا کہ ہم ان کے حوالے سے یہ جاری رکھیں گے، یعنی ان کے استعفے کے بعد. تو آپ کو پتا ہوگا کہ آج سے یعنی قاضی فائز عیسیٰ کے اس بیان کے آنے سے قبل 18 گھنٹے قبل یہ خواہش جو ہے پاکستان مسلم لیگ نواز کی طرف سے کی گئی تھی کہ ان کو نہیں بخشنا چاہیے، ان کے خلاف کارروائی ہونی چاہیے. تو ایسی تمام صورتحال کے اندر میں سمجھتا ہوں کہ اس قسم کے جو معاملات ہیں بہت زیادہ خطرناک ہیں. جیسے کہ میں نے آپ سے کہا تھا کہ ریاست کے اندر ایک ہی ادارہ ہوتا ہے سب سے بڑا، اور جو کہ معاملات کو درست کرتا ہے. اگر وہاں بھی اگر خدا نخواستہ اس قدر شدید مطلب لڑائی ہو جائے ججز کے درمیان، اس قدر شدید مطلب کیا کہتے ہیں کہ سیاسی ٹکراؤ اگر یہاں پر آ جائے، تو پھر آپ سمجھ سکتے ہیں کہ اس ریاست کا کیا حال ہوگا. بات مجھے کہنے کے اندر اب کوئی آر نہیں کہ اس وقت سیاست کے اندر جس طریقے سے نواز شریف کی انٹری کرائی گئی اور نواز شریف کو جو لیول پلینگ فیلڈ کی بات کی جا رہی تھی سیاست کے اندر، مجھے لگ رہا ہے کہ وہ نواز شریف کو اب لیول پلینگ فیلڈ جو ہے وہ مکمل طور پر عدلیہ میں بھی دی جا رہی ہے. آپ کو یاد ہونا چاہیے کہ جتنے بھی ججز گئے ہیں تقریباً سب کے سب، وہ کہیں نہ کہیں ان کو یہ کہا جاتا تھا، الزام دیا جاتا تھا کہ یہ اسٹیبلشمنٹ کے حامی ہے. میں یہ نہیں کہتا اسٹیبلشمنٹ کے حامی وہ نہیں تھے، کئی جگہ ایسا ہوتا ہے کہ اسٹیبلشمنٹ کا دباؤ بھی ہوتا ہے، لیکن جو ججز گئے ہیں خاص طور پر جسٹس اعجاز الاحسن اور جسٹس مظاہر نقوی کے حوالے سے میں بات بانگ دھول کہہ سکتا ہوں کہ نہ وہ اسٹیبلشمنٹ کے حامی تھے اور نہ ہی وہ عمران خان کے حامی تھے. وہ اگر حامی تھے تو صرف اور صرف ایک آزاد سوچ رکھتے تھے اور آزادانہ طور پر وہ فیصلے کرنا چاہتے تھے. اب آپ دیکھ لیجئے کہ جیسے ہی یہ معاملہ ہوا ہے، جو لوگ اس وقت جنرل فیض کے خلاف ہیں، جو سیاسی قوتیں، نواز شریف کی بات کر رہا ہوں، جو سیاسی قوتیں جنرل فیض کے خلاف ہیں، جو سیاسی قوتیں کہیں نہ کہیں اسٹیبلشمنٹ کے خلاف ہیں، جو سیاسی قوتیں کہیں نہ کہیں عمران خان کے خلاف ہیں، وہ دیکھ لیں کہ اس وقت وہی کیسز چل رہے ہیں. یعنی جنرل فیض کو بھی کون بلایا ہے؟ جنرل فیض کا آپ کو پتا، میں نے کہا تھا کہ مطلب یہ ختم ہو چکی ایک چیز جنرل فیض والی. اب وہ فیض آباد دھرنے کے اندر جنرل فیض کو بلایا جا رہا ہے، تو واضح ہو جاتا ہے یہاں سے کہ ایک خاص طور پر ایک مخصوص جو ہے جس کہنا چاہیے قانون کا ایک جو خاص ایک لابی جو ہے وہ ایک خاص مخصوص نظریے کے اندر جو ہے ریاست کو لے کے جا رہی ہے. اب اس میں 2 چیزیں دیکھیے، ایک چیز تو بہت اچھی آتی ہے، لوگ کہتے ہیں کہ بہت سے لوگوں نے مجھے کل کہا کہ فیصل صاحب یہ بہت اچھی بات ہے کہ قاضی فائز، میں کھل کر بات کر، قاضی فائز عیسیٰ جو ہیں وہ مطلب جا رہے ہیں اسٹیبلشمنٹ کی یا کچھ جو روک رہے ہیں یا جو مارشاء اللہ کا روک رہے ہیں، کچھ کا کہنا یہ تھا. اور بات یہ میں نے بھی کہی تھی کہ پرویز مشرف کی جو سزا انہوں نے باقی رکھی ہے وہ تو رکھنا ہی چاہیے تھا، غیر نا انصافی ایک شخص دنیا سے چلا گیا. لیکن غالباً یہ اس لیے بھی رکھی گئی تھی بتانے کے لیے، جو اسٹیبلشمنٹ کے جو لوگ ہیں، جو ہمارے جرنیلز ہیں، ان کو بتانے کے لیے کہ جناب آپ بھی آرٹیکل 6 کی زد میں آ سکتے ہیں. بہت اچھی بات ہے، لیکن سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ کیا صرف فوج کا ہی راستہ روکنا ضروری ہے؟ کیا سیاستدانوں کا راستہ روکنا ضروری نہیں؟ کیا مجھے بتائیے کہ اس وقت نواز شریف صاحب جو کچھ نواز شریف صاحب کرتے رہے ہیں، جو کچھ نواز شریف صاحب کی ہسٹری ہے، کیا اس پس منظر کے اندر نواز شریف کو روکنا لازمی نہیں تھا؟ تو مطلب یہ بات بھی اگر غلط ہوگی کہ اگر آپ ایک طرف یہ کہتے ہیں کہ جناب ہم فوج کا راستہ روکنا چاہتے ہیں کہ فوج جو ہے مطلب وہ سیاست میں مداخلت کرتی ہے، تو آپ فوج کا تو راستہ روک دیں، لیکن دوسری جانب جو ہے بدعنوان اور ایسے سیاستدانوں کا جو کہ مکمل طور کے اوپر جو ہے غیر ملکی اشارے کے اوپر ریاست کو چلانا چاہتے ہوں، ان کے لیے اگر سہولت دی جائے تو یہ چیز بھی غلط ہے. بنیادی طور پر تو ہونا یہ چاہیے کہ سول سپریمیسی کی بات ہو، لیکن سول سپریمیسی کے اندر یہ خیال رکھا جائے کہ ان لوگوں کو آگے لایا جائے، ان لوگوں کو آگے لائے جن کا کردار ہو، جو کہ بالکل باکردار ہوں، دیانتدار ہوں، ایماندار ہوں، جن کے اوپر جن کا کی ساری دولت یہاں پر ہو. کیونکہ پاکستان کے اندر سب سے بڑا، جتنے بھی پاکستان کے بڑے سیاستدان ہیں ان سب کا اثاثے جو ہے باہر ہیں. وہ باہر اسی لیے رکھے ہوئے ہیں ان کے کہ ان کو پتہ ہے کہ وہ یا سنسیئر نہیں ہیں. عمران خان جو بار بار یہ بات کہتے رہے ہیں کہ میری ایک پائی پاکستان میں، اسی لیے کہ بیسیکلی وہ شخص جو ہے ریاست کے ساتھ سنسیئر تھا. یہ جتنے بھی نواز شریف صاحب ہو گئے، زرداری صاحب ہوگا، خاص طور پر یہ 2 پارٹیاں جنہوں نے پاکستان کو گزشتہ سالوں سے جو ہے تباہ و برباد کیا ہے، ان کے تو جتنے بڑے بڑے لیڈر ہیں ان سب کے اثاثے باہر ہیں. تو یہ ساری چیزیں بھی تو پھر دیکھنی ہوں گی نا.
مطلب ہم یک طرفہ خوشی کے شادیانے نہ بجائیں کہ مطلب ٹھیک ہے جی فوج کا راستہ بند ہو گیا. فوج کا راستہ بند ہونا چاہیے بالکل میں کہتا ہوں فوج کا سیاست میں عمل دخل بند ہونا چاہیے, لیکن اس کا مطلب یہ بھی نہیں ہے کہ فوج کا عمل دخل ختم کر کے آپ بدعنوان اور جو غیر ملکی جو اس کے اوپر ایجنڈے پہ کام کرنے والے, اس میں آپ کسی کو شک ہے کہ نواز شریف کو لانے کے اندر کیا یاد نہیں ہے, میں نے تو کل آپ کو بڑے کھل کر کل کا ویلاگ میں بتا دیا تھا کہ جو ہے میثاق مفاہمت کے تحت یہ آئے ہیں اور ان کو کہا گیا تھا کہ جو ہائبرڈ ڈیموکریسی ہے اس کو آپ نے چلانا, اس سے آپ نے بغاوت نہیں کرنی. تو یہ ساری صورتحال جو ہے آپ کو دیکھنے ہوگی. پاکستان کے اندر حالات جو ہے نا بہت زیادہ جو ہے بگڑتے جا رہے ہیں. اس لیے میں نے کہا تھا کہ مجھے نظر آ رہا ہے کہ اب یہ جو صورتحال آج ہوئی ہے اور یہ جو ہے اگر سپریم کورٹ کے اندر جس طرح یہ شیرازہ بکھرا ہے تو یہ پاکستان کو نہ جنگل کے قانون کی طرف لے جائے گا, اور خدا نہ خواستہ میں دیکھتا ہوں کہ کہیں یہ حالات نہ ہو جائیں کہ جو ساؤتھ امریکہ کی ریاست جو ہے وہاں پر جو میکسی ادھر ساؤتھ امریکہ ریاست, میں نام نہیں لے رہا, آپ کو پتہ ہے چلیے فی الحال کچھ ان کے وہاں جو کچھ اس وقت حالات ہوئے ہیں وہاں پر آپ دیکھ لیں کیا وہاں پر ہو رہا ہے. تو ساری مافیاز جو ہیں وہاں پر نکل کر آ گئی ہیں, اور یہ وہی مافیاز ہیں. اور میں نے شاید آپ کو یاد ہوگا ایک دفعہ میں نے کہا بھی تھا یہ بات کہ جو مافیاز وہاں پر ہیں ان مافیاز کو صرف ترقی اور وہاں پہ جو طاقت ملی وہ اس سے ملی تھی کہ اس ریاست کی, جو ساؤتھ افریقہ کی ساؤتھ امریکہ کی جو ریاست ہے وہاں پہ عدلیہ کے اندر کرپشن آ گئی تھی اور عدلیہ نے ان مافیاز کو چھٹیاں دی تھی. یہ آج سے کوئی 8-10 سال سے سلسلہ وہاں پہ جاری تھا. تو آج ان مافیاز نے دیکھ لیں کہ وہاں پر کیا حشر کیا ہے, آج وہاں کے اندر کیا صورتحال ہے. یہ ایک مطلب نوشتہ دیوار ہمارے آگے ہے. پاکستان ہو, ہندوستان ہو, ساؤتھ امریکہ کی کوئی ریاست ہو یا کوئی ساؤتھ افریقہ کی کوئی ریاست ہو, اگر عدالتیں اگر قانون کے اوپر عمل درآمد نہیں ہوگا, عدالتیں اپنا کردار ادا نہیں کریں گی تو اس ملک کے اندر جو ہے نا مافیاز اور تمام نان اسٹیٹ ایکٹرز جو ہیں پھر طاقت پکڑتے ہیں. یہ تو صورتحال تھی پاکستان کی. اچھا فضل الرحمان صاحب جو ہے نا وہ وہاں پر پہنچے ہوئے ہیں, اور میں نے آپ کو پہلے بھی کہا تھا کہ ان کو خاص طور پہ بلایا تو خیر نہیں گیا تھا لیکن وہ خود گئے تھے. اب میں نے کچھ ان سے معلومات وہاں سے ہوئی ہیں, وہ یہ کہتے ہیں کہ ٹھیک ہے وہ آئے ہیں, ان کے آنے کو انہوں نے خیر مقدم کیا. ظاہر سی بات ہے اگر انسان آتا ہے, انہوں نے مہمان کے طور پہ آئے, قطعی نظر کہ انہوں نے خود مطلب کیا کہ دعوت نامہ منگوایا تھا, اور پہلے تو پینٹ یہ کی جا رہی تھی پکچر کہ جناب انہوں نے پاکستان کی ریاست نے بھیجا ہے. خیر یہ تو اب ان کے وزیر خارجہ کا بھی ہمارے جو فورن جو ہیں ان کا تو آ گیا ہے اسٹیٹمنٹ, لیکن بہرحال کہیں نہ کہیں ہمارے یہاں سے بھی تھوڑی سی ان کو تھی. لیکن وہاں جا کر انہوں نے یہ کہا ہے کہ بھائی دونوں ریاستوں کے درمیان حالات اچھی ہونی چاہیے, اور انہوں نے یہ بھی کہا کہ میں یہ کہہ سکتا ہوں کہ اگر مجھے پاکستان کے اندر کوئی اچھا موقع ملا اور اگر میں کسی بڑی پوسٹ کے اوپر آ گیا تو میں کوشش کروں گا کہ پاکستان اور افغانستان کے درمیان حالات کو بہتر ہوں. پتہ نہیں کون سی پوسٹ کی بات کریں, شاید غالباً وہ چاہتے ہیں کہ صدر بنا دیں. تو یہ بات میں پہلے کہہ چکا ہوں کہ فضل الرحمان کو بتاؤ صدر تو مغرب ایکسیپٹ نہیں کرے گا, چاہے وہ کچھ بھی کر لیں. اگر ایون کہ وزیر اگر یہ کہہ بھی دیں مولانا فضل الرحمان صاحب مغرب کو کہ جناب ہم اس ریاست کو آپ کا 53واں اسٹیٹ بنا دیں گے, اس کے باوجود بھی جو ہے وہ لوگ وہاں پہ ایک کسی داڑھی والے کو پاکستان کا صدر وہ کبھی ایکسیپٹ نہیں کریں گے. میں نے پہلے بھی بتایا تھا آپ کو کہ تارڑ کو انہوں نے برداشت کر لی تھا, یہی بہت بڑی بات ہے. اچھا یہ تو ہے دوسرا حالات جس میں نہ تھا کہ الیکشن کو مؤخر کرنے کی بھرپور کوششیں ہو رہی ہیں. عمران خان صاحب کے حوالے سے آج وہ تھا, ان کو انہوں نے دینا تھا جو ان پہ بے تکا سا مقدمہ ہے یار, وہ نکاح کا جو ہے اس کے اوپر خیر انہوں نے لگانی تھی, وہ خیر وہ نہیں آ سکیں بشرا بیگم صاحبہ, تو وہ پھر انہوں نے جناب اس کو کر دیا ہے, وہ معاملہ پیر کے اوپر چلا گیا ہے. بہرحال عمران خان کے حوالے سے یہ ہے کہ میں نے آپ کو کل بتا دیا تھا کہ ان کے اوپر جو 10 مقدمات مزید ڈال دیے گئے ہیں. کل ان سے جناب ایک دن انہوں نے 12 تھانوں کے لوگ آئے تھے اور انہوں نے آ کے کوئی تفتیش کی ہے, وہ سوال نامہ دیا تھا, آج بھی وہ تفتیش میں لگے ہوئے ہیں, اور مجھے یہ بتایا گیا کہ وہ کوششیں کریں کہ مزید عمران خان سے کوئی وہ لی جائے, ان کے سے مزید تفتیش کرنے کی. یہ ساری باتیں بیکار ہیں. میں ساتھ آپ کو واضح بات پہ کہہ چکا ہوں کہ عمران خان کو نہ انہوں نے الیکشن میں حصہ لینے دینا ہے, نہ ان کی پارٹی کو صحیح طرح سے الیکشن میں حصہ لینا دینا ہے. الیکشن اول تو ابھی بھی میں کہہ رہا ہوں کہ پوری کوشش ہو رہی ہے کہ الیکشن کو ملتوی کرا دیا جائے. ٹوٹا پھوٹا اگر الیکشن ہوگا تو بالکل بنگلہ دیش کی طرح ہوگا, اور بنگلہ دیشی کی طرح یا بلکہ اس سے بھی زیادہ خراب نتائج ہوں گے, اور یہ اس کو جو ہے آپ کو یو ویسٹ جو ہے نا اسے ایکسیپٹ کرے گا. آپ کو پتہ ہے کہ بنگلہ دیش میں جو ریفرینڈم ہوا تھا اس کو امریکہ نے اور برطانیہ نے ایکسیپٹ کر لیا ہے. تو یہ ساری معاملات ہیں. ساؤتھ افریقہ کے اندر جو ہے اسرائیل پر عالمی مقدمہ عدالت میں مقدمہ چل پڑا ہے, اور دیکھیے دوسری طرف ایک یہ ہے کہ بحیرہ احمر کے اندر جو ہے نا وہ امریکی برطانوی جو افواج ہیں وہ اپنا جناب صف بندی انہوں نے کر لی ہے, اور یہ صف بندی اس لیے ہوئی ہے کہ اقوام متحدہ کی سلامتی کونسل نے کل ان کو اجازت دے دی, امریکنس کو گو ہیڈ کیا اور انہوں نے کہا کہ جناب ان کو وارن کر دو
حوثی جو مزاحمت کار ہیں کہ اگر وہ نہیں رکے تو پھر ان کے خلاف بھرپور کارروائی ہوگی. یعنی جیسا کہ کل میں نے کہا تھا کہ عراق کے حوالے سے بالکل یہ اس طرح چاہتے ہیں کہ بالکل ایک ساری دنیا کو اکٹھا لے کے پھر جا کے ایک دم جو ہے یہ یمن کے اوپر اٹیک کریں، جو کہ عراق میں ہوا تھا. لیکن بہرحال حوثی جو ہیں مزاحمت کار، انہوں نے کہا کہ جناب یہ سب ایک سیاسی کھیل ہے، اور انہوں نے کہا کہ ہمیں یہ پابند کر رہے ہیں. یہ امریکہ کو کیوں نہیں کہتے کہ جو کہ سلامتی کونسل کو، کہ امریکہ نظر نہیں آتا؟ اس نے ساری دنیا کے اندر جتنی جو ہے غیر انسانی اور غیر قانونی حرکتیں کی ہیں. اچھا دیکھیے جی، اس وقت ایک اور معاملہ ہے، میں پھر بعد میں انڈیا کی طرف کل بعد میں تفصیل سے آؤں گا. لیکن ایک چیز یہ ہے کہ اس وقت ایک بڑا شور مچا ہوا ہے. ایک وہ سمرتی ایرانی جو ہیں، ہندوستان کی خاتون ہیں، وہ جناب مدینہ گئی ہیں، وہ منسٹرز بھی ہیں اس وقت کیبنٹ کے اندر ہیں، ان کو بلایا گیا اور وہاں پر وہ گئی ہیں مدینہ کے اندر، انہوں نے وزٹ کیا. بہرحال یہ کہ وہ مسجد نبوی کے اندر تو خیر نہیں گئی، لیکن اصولہ طور پر میں سمجھتا ہوں کہ ان کو مدینہ میں مسجد نبوی کے باہر بھی نہیں لے کے جانا چاہیے تھا. سعودی عرب کو یہ سوچنا چاہیے تھا کہ بہرحال ایک ہمارے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حوالے سے بھی کچھ احادیثوں کا کچھ مفہوم ایسا ہے کہ مکہ اور مدینہ کے اندر غیر مسلموں کا آنا جو ہے وہ شاید غالباً ناپسند کیا کرتے تھے. جو میں نے کہیں پڑھا ہے، پتہ نہیں اگر غلط ہو تو آپ لوگ میری تصحیح کر دیجیے گا. ظاہر ہے سیکھنا چاہیے انسان کو، اور انسان عمر کے ہر حصے میں سیکھتا ہے. تو میں سمجھتا ہوں کہ کوئی ناپسندیدہ اگر کہیں بھی اسلام نے، اگر سرکار نے نہیں تو چلیں کسی صحابی نے بھی اگر کہا تھا، تو تھوڑا سا ایسے ان تمام چیزوں کو چاہیے کہ اعتراض کیا جائے. لیکن میں سمجھتا ہوں ایک بات میں نے جو نوٹ کی ہے وہ یہ ہے کہ بھارت کی جو معاشی مضبوطی ہے نا، وہ اس وقت عربوں کی فارن پالیسی کے اوپر بھاری پڑ رہی ہے. یعنی عربوں کا جو بھی ایک اسٹیٹس تھا انٹرنیشنل، جو بھی اسلام کے حوالے سے، وہ اس کے اوپر جناب بھارت کی جو ہے نا معیشت جو ہے نا بڑی بھاری پڑتی جا رہی ہے. اسی لیے ہم ہمیشہ سے کہتے ہیں کہ معیشت جو ہے نا اپنے ملک کے مضبوط کریں. اگر آپ کے ملک کی معیشت مضبوط ہوگی تو آپ خود بخود ہی مضبوط ہوں گے، لیکن یہاں ان چیزوں پہ کوئی توجہ دیتے ہی نہیں ہے. تو یہ ساری صورتحال تھی، دیکھتے ہیں اب کیا بنتا ہے معاملہ. ادھر بحیرہ احمر کا میں نے آپ کو بتایا، اسرائیل اور کیا کہتے ہیں حماس، وہ جنگ بھی بالکل جاری ہے. ادھر بھی متواتر جو ہے، کل انہوں نے ایک رہائشی علاقے پہ حملہ کیا IDF نے، جس کے نتیجے میں تقریباً 35 قریب مزید شہادتیں ہوئی، 6 اسرائیلی فوجیوں کے مارے جانے کی اطلاع ہے. دوسری جانب جو ہے پیوٹن جو ہے نا خون خوار ہوئے ہیں جناب، انہوں نے دھڑا دھڑ جناب بڑے بڑے حملے کرنے شروع کیے ہیں. گزشتہ 24 گھنٹوں میں بھی انہوں نے 10 جگہ بڑے حملے کیے. لیکن جو سب سے زیادہ خطرناک بات یہ ہے کہ انہوں نے اب خطرناک جتنے اپنے بیلسٹک جو میزائل ہیں کانٹیننٹ ٹو کانٹیننٹ جو مار کرتے ہیں، ان کو بھی اب انہوں نے لگا دیا ہے، اور ان کا رخ جو ہے نا یورپ کی طرف ہے. مجھے نہیں پتا کہ کیا پیوٹن یورپ کو بھی ڈرا رہے ہیں، دھمکا رہے ہیں، یا بقول جیسے کہ انہوں نے کہا تھا کہ جن جن ملکوں نے مطلب مدد کی تھی یوکرائن کی، ہم ان سے بدلہ لیں گے. یہ ابھی کیا پلان ہے یہ کوئی وہاں سے خبر نہیں پتہ لگ رہی. بہرحال یہ ساری دنیا کی صورتحال تھی، پاکستان کی صورتحال تھی. آج کے لیے اتنا ہی. اپنا بہت خیال رکھیے گا. جو بھی صورتحال ہوتی انشاءاللہ اپنا تجزیہ لے کے کل حاضر ہوں گے. اللہ حافظ.